ایک ماں کا اپنے بیٹے پر یقین۔ بہادری اور شجاعت کا ایک عجیب قصہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا۔ وہ اس طرح کہ افغانستان کے ایک امیر عبد الرحمن خان جو ولی کامل تھے، ان کے دادا امیر دوست محمد خان گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کا قصہ ہے کہ جب وہ افغانستان کے حاکم اور ولی تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ولی عہد بنایا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد افغانستان پر دشمن نے حملہ کر دیا۔ امیر دوست محمد نے دشمن سے لڑنے کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا امیر اپنے اس بیٹے کو بنایا اور اس سے کہا کہ تم جا کر دشمن کی سرکوبی کرو اور اس کو بھگا دو، اور ہمارے ملک کے جتنے حصے پر اس نے قبضہ کر لیا ہے وہ اس سے آزاد کرا لاؤ۔ چنانچہ وہ شہزادہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور دشمن پر حملہ کر کے اس کو شکست دے دیا اور دشمن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن امیر دوست محمد کو یعنی ان کے والد کو یہ اطلاع ملی کہ شہزادے کو شکست ہو گئی ہے اور وہ دشمن سے ڈر کر بھاگتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ اس غلط خبر سے امیر دوست محمد کو بہت رنج ہوا، غم اور افسوس ہوا، اور گھر کے اندر جا کر یہ خبر شہزادے کی والدہ کو سنائی اور کہا کہ شہزادہ بہت بزدل اور کمزور نکلا کہ اس کو شکست ہو گئی ہے۔ اب وہ میدان جنگ سے بھاگ کر واپس آ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کی بہادری اور دلیری کی عمر ہے۔ شجاعت اور دلیری دکھانے کا وقت ہے، ملک کو بچانے کا وقت ہے، مگر یہ ہمارا بیٹا بزدل نکلا۔ دوسری طرف میں نے اس کو ولی عہد بھی بنا دیا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ تم نے کیسے نالائق اور بزدل شخص کو ولی عہد بنایا۔ اس لیے مجھے اس کا شدید غم اور افسوس ہو رہا ہے۔ شہزادے کی والدہ نے جب یہ خبر سنی تو کہا کہ یہ خبر غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہزادہ شکست کھا جائے۔ امیر نے کہا کہ میرے پاس CID کی اطلاع ہے، میرے پاس باقاعدہ یقینی خبر آئی ہے کہ وہ شکست کھا چکا ہے، اور تم گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہو کہ یہ خبر غلط ہے۔ کچھ دیر گزری تو شہزادے کے واپس پہنچنے سے پہلے دوسری خبر یہ آئی کہ شہزادہ دشمن کو شکست دے کر اور فتح یاب ہو کر واپس آ رہا ہے۔ وہ بادشاہ جلدی سے گھر گیا اور اس کی ماں سے جا کر کہا کہ ابھی دوسری خبر یہ آئی ہے کہ اس نے شکست نہیں کھائی، اور پہلی والی خبر جو تھی وہ غلط تھی، بلکہ وہ دشمن کو شکست دے کر اب اس کو بھگا کر واپس فتح یاب ہو کر آ رہا ہے۔ لیکن تم نے گھر کے اندر بیٹھ کر اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ اس کی جو خبر ہے، پہلے والی جو خبر ہے وہ غلط ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شکست کھا جائے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ شہزادے کی ماں نے کہا کہ وہ بات بتانے کی نہیں، لیکن آپ چونکہ اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ شہزادہ
جس کو آپ نے امیر بنایا ہے میرے پیٹ میں تھا، اسی وقت میں نے تہ اور دل میں ٹھان لیا تھا کہ حرام تو حرام، میں کوئی مشتبہ لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حرام لقمہ اور مشتبہ لقمہ کے اثر سے میرا بیٹا یہ شہزادہ بزدل پیدا ہو جائے۔ اس لیے مجھے معلوم تھا کہ حرام غذا سے انسان کا دل کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے، اور حلال غذا سے دلیر دل اور طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اور میں آخر تک اسی کا پابند رہی اور اس کا اہتمام کیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد بھی میں نے دو باتوں کا اہتمام کیا۔ ایک یہ کہ میں نے کبھی ناپاکی کی حالت میں اس کو دودھ نہیں پلایا، بلکہ جب بھی دودھ پلایا تو باوضو ہو کر اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دودھ پلایا، اور اس کے بعد دودھ پینے کے زمانے میں بھی میں نے اپنے حلق کو حرام اور مشتبہ غذا سے بچایا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام غذا میرے پیٹ میں جائے اور اس غذا سے دودھ بنے اور وہ دودھ اس بچے کے پیٹ میں جائے، جس سے اس کے اندر کی ایمانی صلاحیت اور طاقتیں خراب ہو جائے اور اس کا دل کمزور پڑ جائے۔ چونکہ میں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا، اس لیے مجھے اس کا پورا یقین تھا کہ ہرگز یہ شہزادہ بزدل نہیں ہو سکتا، اور جب یہ دشمن سے لڑنے کے لیے گیا ہے تو یقیناً فتح یاب ہو کر آئے گا۔ اس لیے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خبر یقیناً غلط ہے۔ دوستو، یہ ہے حلال روزی اور پاکیزہ کھانا کا نتیجہ کہ جب انسان حلال اور پاکیزہ مال کا استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام روزی سے بچاتا ہے، تو پھر وہ انسان ایمانی اور روحانی اعتبار سے بہت زیادہ دلیر اور بہادر ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ انسان دنیا کے کسی میدان میں ہار ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال اپنانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔